السلام علیکم دوستو۔ بہت قدیم زمانے کی بات ہے کہ ہندوستان کی ایک ریاست کا مہاراجا شکار کھیلنے کے لیے جنگل کی طرف گامزن تھا۔ راستے میں اس کا گزر ایک خوبصورت گاؤں سے ہوا اور اسی گاؤں میں اس مہاراجا کی ملاقات ایک بہت ہی حسین سڈول جسم کی مالک نوجوان لڑکی سے ہوئی۔ چونکہ یہ اپنے علاقے کا خود مختار حکمران تھا اور یہ گاؤں اور اس کی تمام چیزیں اس کی ملکیت میں تھیں، لہٰذا اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا اور وہ جبراً اس خوبصورت حسینہ کو اپنے قافلے کے ساتھ لے گئے۔ مہاراجا جو اس کمسن دوشیزہ کے حسن پر مر مٹا تھا، اس نے رات ہی میں اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کا منصوبہ بنایا، لیکن اگلی صبح جب مہاراجا حجلائے عروسی سے باہر نہ نکلا تو اس کے سپاہیوں نے خیمے کے اندر جھانکنے کی جسارت کی اور دیکھا کہ اندر مہاراجا کی اکڑی ہوئی لاش پڑی ہے جس کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا، اور وہ حسین و نوخیز لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ حکیموں کی آمد پر یہ راز کھلا کہ کل رات بادشاہ نے جس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کی تھی وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی، بلکہ وہ ایک وش کنیا تھی۔ وش کنیا کسے کہتے ہیں اور قدیم ہندوستان میں یہ کس کے حکم پر کام کرتی تھیں، یہ سب جاننے کے لیے آئیے تاریخ کے ہزاروں سال پرانے صفحات پلٹتے ہیں۔ روایات ملتی ہیں کہ جب یونانی فاتح سکندر اعظم نے فارس کے عظیم الشان بادشاہ کو شکست دی اور اس کے بعد ہندوستان پر حملے کا ارادہ کیا تو اس کے استاد ارسطو نے سکندر اعظم کو بذریعہ خط ایک انتہائی سنگین خطرے سے خبردار کیا۔ ارسطو اپنے خط میں لکھتا ہے کہ سکندر اعظم کو ہندوستان کی سرزمین پر مردوں سے زیادہ عورتوں اور خاص طور پر حسین لڑکیوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ارسطو کے مطابق ہندوستان کی لڑکیاں اپنے زہر کی مدد سے کسی بھی انسان کو موت کی نیند سلا دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ سکندر نے اپنے استاد کی اس نصیحت پر عمل کیا اور وہ اپنے سفر کے دوران ان خوبصورت بلاؤں سے دور رہا۔ اس کے باوجود بھی سکندر کی موت کسی خطرناک زہر کے سبب واقع ہوئی۔ ارسطو نے اپنے خط میں سکندر کو جس خطرے سے آگاہ کیا تھا وہ دراصل وش کنیائیں تھیں۔ وش ہندی زبان میں زہر کو کہتے ہیں اور کنیا لڑکی کو۔ وش کنیا دنیا کی قدیم ترین اور سفاک قاتلوں کی ایک خفیہ تنظیم تھی، ایک ایسی تنظیم جو حسن بن صبا اور اس کے فدائین یعنی اسیسینز کی دنیا میں آنے سے سینکڑوں سال قبل بنائی گئی، ایک ایسی تنظیم جو دور حاضر تک بننے والی قاتلوں کی تنظیمات میں سب سے زیادہ خوفناک اور مہلک تھی۔ یہ تنظیم ایسی نرم و نازک جسم کی مالک لڑکیوں پر مشتمل تھی جن کا خون، تھوک اور پسینہ تک زہر آلود ہوا کرتا۔ یہ اپنے شکار کو صرف محبت بھرے ایک بوسے سے مار ڈالتیں۔ وش کنیا تیار کرنے کے لیے قدیم ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ جب کسی غریب یا نچلی ذات میں کوئی خوبصورت لڑکی پیدا ہوتی تو اسے خرید لیا جاتا۔ ہندوستان بھر سے کمسن اور خوبصورت لڑکیاں خرید کر لائی جاتیں جنہیں ان کی خوراک میں دنیا بھر کے مختلف خطرناک زہر تھوڑی تھوڑی مقدار میں ملا کر دیے جاتے اور ساتھ ہی ان کا تریاک بھی دیا جاتا۔ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اس زہر کی مقدار بتدریج بڑھائی جاتی۔ بہت سی لڑکیاں زہر خورانی کے سبب مر جاتیں، بہت سی بیمار یا معذور ہو جاتیں، لیکن ان میں بہت ہی کم تعداد ایسی لڑکیوں کی بھی ہوتی جو حیرت انگیز حد تک مضبوط قوت مدافعت کی مالک ہوتی تھیں۔ ان کا جسم زہر کو ہضم کرنے اور اس کے مضر اثرات کو برداشت کرنے کے قابل ہو جایا کرتا۔ قدیم تحریروں کے مطابق اپنے وقتوں کے بہت سے ماہرین طب اس خطرناک گروہ کا حصہ ہوا کرتے جو ہندوستان بھر سے مضبوط قوت مدافعت کی حامل لڑکیوں کو تلاش کرتے۔ ان لڑکیوں کو بہترین خوراک اور تعلیم و تربیت سے سجایا اور سنوارا جاتا۔ 16 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ دوشیزائیں ہوش ربا حسن کے نمونوں میں تبدیل ہو جاتیں۔ مناسب خوراک اور دیگر مہنگے لوازمات کے سبب ان کی جلد اتنی روشن اور مسحور کن ہو جاتی کہ ان پر نظر نہ ٹکتی۔
اوپر سے ادب و آداب، بلا کی خوش لباسی، شمشیر زنی سے لے کر تیر اندازی اور رقص میں مہارت، یہ حسین اور نوخیز بلائیں ایسی ہوتی کہ سادھو سنت اور جوگی بھی انہیں دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ تب ان وشکنیاؤں یعنی زہریلی دوشیزاؤں کو ان کے خریدار کی مرضی کے مطابق کسی مہاراجا، راجکمار یا کسی اور اعلیٰ ترین شخصیت کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ یہ طاقتور مہاراجا یا راجکمار ان دوشیزاؤں کے ظاہری حسن و جمال پر مر مٹتے اور پھر یہ محبت ان لوگوں کی آخری محبت ثابت ہوتی۔ ہندوستان کی قدیم تاریخی کتابوں میں وش کنیاؤں سے متعلق بہت سا مواد ملتا ہے، لیکن ان میں سب سے قابل قدر اور مستند تحریر ہندوستان کے ایک مشہور بادشاہ چندر گپت موریہ کے استاد اور اس کے وزیر چانکیہ کی لکھی کتاب ارتھ شاستر ہے۔ چانکیہ قدیم ہندوستان کی وہ شخصیت ہے کہ جسے تاریخ عالم میں ارسطو اور افلاطون جیسی اہمیت حاصل ہے۔ اپنے اسی استاد کی فہم و فراست کے بل پر چندر گپت موریہ نے بغیر کسی لاؤ لشکر اور شاہی خزانے کے ہندوستان سے سکندر اعظم کی جرنیل سیلیوکس کو مار بھگایا اور وہ قدیم ہندوستان کی سب سے بڑی اور طاقتور ریاست مگدھ کے لیے ایک خطرہ بن گیا۔ اس دور میں نندا خاندان ریاست مگدھ پر حکومت کیا کرتا تھا۔ نندا خاندان کے وزیر اعظم اماتیہ نے چندر گپت موریہ کو مارنے کی خاطر ایک وش کنیا کو پلانٹ کیا، لیکن چانکیہ کی غیر معمولی ذہانت کے سبب یہ وش کنیا ناکام ہوئی اور چندر گپت موریہ زندہ رہا۔ چانکیہ نے ایک مرتبہ تو اپنے شاگرد اور بادشاہ کی جان بچا لی تھی، لیکن وہ ہر بار کامیاب ہو ایسا ممکن نہ تھا، لہٰذا اس نے چندر گپت موریہ کی قوت مدافعت کو زہر کے خلاف مضبوط بنانے کے لیے اس کے کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر دینا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ چندر گپت موریہ کا یہ زہر ملا کھانا اس کی بیوی مہارانی دردھارا نے تناول کر لیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ بعد ازاں چانکیہ نے خود بھی وش کنیاؤں کی ایک بڑی تعداد کو تیار کیا اور ان زہریلی حسیناؤں کے ذریعے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پاکستان کے علاقے ٹیکسیلا میں پیدا ہونے والے اس ذہین و فتین ماہر معاشیات اور سیاستدان نے اپنی کتاب ارتھ شاستر میں وش کنیاؤں کی اہمیت، انہیں تیار کرنے اور استعمال کرنے سے لے کر ان سے بچاؤ تک کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ دور حاضر میں وش کنیائیں تو باقی نہ رہیں، لیکن ہندوستان کی تاریخ آج بھی اس عجیب و غریب اور مہلک ترین گروہ کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ کہیں کہیں تو یہ بھی درج ہے کہ ان وش کنیاؤں کا پسینہ تک اتنا زہریلا ہوا کرتا کہ یہ کسی انسان کو صرف لمس یعنی چھو کر ہی مار ڈالتی تھیں۔ ان کہانیوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ، یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔